حضرت نے اس کا افتتاح بھی فرمایا، اور آج اسی اعلان کے بعد اس عاجز فقیر کو حکم ہوا کہ میں حاضر ہوں اور اللہ اللہ کا نام ہم مل کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کریں، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کریں۔ بزرگان محترم، اس دور میں نسبت کو سنبھال کے رکھنا اصل کام ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے نزدیک قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں ہوگا اور رات کو اگر موت آئے تو بے ایمانی کی کیفیت میں آئے گی، شام میں ایمان کی حالت میں ہوگا، صبح موت آئے تو بے ایمانی کی حالت میں آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ میری اور آپ کی زندگی بھی ایمان پر نصیب فرمائے اور اللہ خاتمہ بھی ہم سب کا ایمان پر نصیب فرمائے۔ تو یہ نسبت کو سنبھالنا یہ بڑی بات ہے، اور نسبت کو سنبھالنے کے لیے یہ ذکر جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور جس طرح میں ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بدلے ذکر کا طریقہ سب کو آتا ہے، لیکن اس ذکر کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ سب سے اہم چیز ہے، یعنی ذکر کا سارا نچوڑ مراقبے میں ہے۔ مراقبے میں تمام ذکر کا نچوڑ ہے۔ تو ذکر کے مراقبے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جو طریقہ بتلایا وہ حایت اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اکثر ہم حایت نہیں اختیار کرتے، اکثر ہم سر نیچے چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مراقبے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حایت بھی اختیار کی جائے اور وہ کیفیت بھی اختیار کی جائے۔ چونکہ ہمارا تعلق سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ سے ہے، تو جو حضرات ہمارے حضرت شیخ سے بیعت ہیں، تو میں ان کو عرض یہ کرتا ہوں کہ مراقبے کے لیے، کیفیت کے لیے، جب آپ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیں اور دونوں پاؤں کو زمین پہ رکھا ہو اور گھٹنوں کے ارد گرد حلقہ بنا لیں بازوؤں کا، اور اپنے بائیں کندھے کو بائیں گھٹنے کے ساتھ ملا لیں۔ آپ نے ذکر کیا ہوگا، آپ ذکر کے بعد فارغ ہوں گے۔ ذکر جو کرتا ہے، فرمایا کہ جو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ آسمان تک فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتے تلاش میں ہوتے ہیں اس شخص کے جو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس جگہ کے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک فرشتہ جب اس کو وہ جگہ مل جاتی ہے، وہ دوسرے فرشتوں کو کہتا ہے آؤ یہی وہ منزل ہے جہاں پہ لوگ اللہ کی ذکر بلند کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے آسمان تک فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے اور فرشتے اللہ پاک کے پاس دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ پاک باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں، لیکن فرمائیں گے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرمائیں گے وہاں پہ ایک مجلس تھی جہاں پہ آپ کا نام بلند کیا جا رہا تھا۔ باوجود اللہ پاک کے جاننے کے اللہ سوال کریں گے کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے جواب دیں گے نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک سوال کریں گے کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ آپ کے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہ کرتے۔ پھر کس بات کو وہ مانگ رہے تھے؟ کس بات سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو بس اس سے ہی پناہ مانگتے رہتے اور کسی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا۔ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ تیری مغفرت مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھی جنت؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو فرشتے یہ کہیں گے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس کے علاوہ کچھ اور کسی چیز کی تمنا ہی نہ کرتے، اگر دیکھ لیتے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، جو یہ ذکر کر رہے تھے، جو اللہ اللہ، میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہیں گے بھلا وہاں وہ شخص بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا ہوا، جو اپنے کسی اور مقصد سے آیا ہوا تھا، اپنے اس کام سے آیا ہوا، اپنے کسی اور کام سے آیا ہوا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم گواہ رہنا، ان ذکر والوں کی مجلس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہوگی، اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ بزرگان محترم، جب ایسی سٹیج آ جائے، ایسی کیفیت ہو جائے، تو جب مراقبہ کریں گے تو یہ توجہ مرکوز ہوگی،
اور یہ گمان ہوگا جس سے میری نسبت ہے، اکثر لوگوں کو یہ سمجھنے میں دقت اور دشواری آتی ہے، جس طرح ہماری نسبت ہمارے شیخ سے ہے تو یہ گمان ہو کہ حضرت کے قدم میرے کندھوں پہ ہیں اور حضرت کے دل سے نور آ رہا ہے، میرے دل میں نور آ رہا ہے، حضرت کے شیخ کے ان کے شیخ کے قدم ان کے کندھوں پہ ہیں، ادھر سے نور یہاں سے آ رہا ہے۔ اور چونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ اپنا پورا شجرہ اپنے اکابرین کا پتہ ہونا چاہیے، جس سلسلے میں آپ کا کی نسبت ہو اس سلسلے کا پتہ ہونا چاہیے، تو یہ اکابرین لڑی در لڑی آپ کے ذہن میں ہو نہ بھی ہو تو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ ہے، اس کی ابتدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہم یہ گمان کریں کہ وہاں سے نسبت آ رہی ہے، پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ان کے قلب پہ، ان کے قلب سے ان کے، اور اس طرح سے ہمارے شیخ تک اور یہ نسبت منتقل ہو رہی ہے۔ مراقبے میں یہ کیفیت ہو، دل پہ اللہ کی چوٹ لگائیں گے۔ دل پہ اللہ کی چوٹ بھی کیسے لگائیں گے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو تالو کے ساتھ اس کی زبان لگ جاتی ہے، تالو کے ساتھ اس کی زبان لگ جاتی ہے، تو تالو کے ساتھ، یہ تجوید والے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ تالو کے ساتھ زبان لگا کے کس طرح سے، تو تالو کے ساتھ زبان لگا کے بایاں کندھا بائیں گھٹنے کے ساتھ لگا کے اپنے دل پر اللہ کے نام کی چوٹ لگائیں گے۔ کائنات میں کچھ نہیں ہے، کائنات میں جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہی ہوں گے، اور جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ ہی تھے، اللہ ہی ہوں گے، اللہ ہی ہوں گے۔ اور یہ زور لگا کر مراقبے کے اندر یہ کیفیت ہو کہ سمندر کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے، اور جو مچھلی ذکر کر رہی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور فرشتے جو نام لے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے، تو کائنات کی ہر شے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجیے، کائنات کی ہر شے ذکر کے ساتھ جوڑی، تو اپنے قلب پر، اپنے دل پر چوٹ لگائیں اپنے اللہ کے نام کی دل کے اندر، اور اس کے بعد پھر دعا کر کے اللہ سے مانگیں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ اکابرین اساتذہ مشائخ بزرگ ہمارے حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنائے اور ان کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اور جتنے اساتذہ مشائخ اکابرین ہمارے خاندانوں کے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری نسلوں کو اور ہمیں شیطان کے ہر مکر فریب سے، ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے، تو جو کچھ ہے اللہ سے مانگ لیجیے۔ تو سب حضرات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا تو یہ جو طریقہ ہے مجلس ذکر کا، اس کی ابتدا ایصال ثواب سے ہے۔ نسبت قائم کرنے کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت ضروری ہے، نسبت قائم کرنے کے لیے ایصال ثواب بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، پہلے تو شاید یہ سمجھنا مشکل ہو، لیکن اب جب سے موبائل اور وائی فائی آئے ہیں، جب تک پاسورڈ کنیکٹ نہیں کرتے وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہوتے، تو نسبت قائم کرنے کے لیے ایصال ثواب، یہ جو بچے طلباء یہاں پہ اسباق پڑھ رہے ہیں، جو سبق پڑھے، میرے حضرت نے اور شیخ نے مجھے یہ حکم دیا کہ جب کوئی کتاب پڑھو تو صاحب کتاب کے لیے ایصال ثواب کر لیا کرو، نسبت منتقل ہوگی۔ اکابرین کا پڑھانے کا طرز بھی، ہمارے اساتذہ کا پڑھانے کا درس بھی یہ تھا کہ جس مصنف کی کتاب پڑھائی جا رہی ہوتی تھی، اگر وہ دنیا میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے، اور یہ اللہ سے مانگتے، کیونکہ انسان سے تو کمیاں ہو جاتی ہیں، تو نسبت قائم کرنے کے لیے ایصال ثواب۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم ایصال ثواب الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح الفتوح کو بھیجیں گے، اس کے بعد اللہ سے دنیا آخرت کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ سے ہی مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنے نام کی لذت نصیب فرمائے۔ دعا کے بعد ذکر ہوگا، اور ذکر کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ جو فکر ہمیں دن بھر اور زندگی بھر پریشان کر رکھتی ہے، جس کو رزق کہتے ہیں، جس کو اور چیزیں، ہر انسان کی فکر فرق ہے، وہ فکر اللہ سے دعا میں مانگیں گے، یا اللہ حاجت روا مشکل کشا تیری ذات ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے۔ سب حضرات سے درخواست ہے کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. میرے اللہ یہ جو کلام پاک محض آپ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھا گیا، اس کا ثواب بطفیل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح پر فتوح کو پہنچا دیجیے. الہی اپنے نام کی لذت نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنے نام کا شوق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے وہی کام کرائیے جن سے آپ راضی، آپ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی. اللہ ایسے تمام کاموں سے بچا لیجیے جن سے آپ ناراض، آپ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا 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 اللہ.
ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह 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 अल्लाह जल्ल शानुहु अल्लाह जल्ल शानुहु अल्लाह जल्ल शानुहु अल्लाह 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 अल्लाह
Allah, 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 Allah,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ جانے میں کیے گئے انجانے میں سرزد خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے میرے اللہ ہم گناہگار سیاہکار آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اللہ ہماری ایک ایک نالائقی کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری ایک ایک حڈرامی کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری ایک ایک بے ایمانی معاف فرما دیجئے یا اللہ ایک ایک نافرمانی معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک قبر کے اندھیاروں سے بچا لیجئے یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے اللہ پاک پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایمان والی زندگی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے اللہ پاک حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ جو بہن بھائی میرا مشکل میں اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے میرے اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ ضرورت بعد میں ڈالیے رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق پہلے نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے یا اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے میرے اللہ جو بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے اللہ جو پریشان حال ہے اللہ آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو کینے سے بغض سے حسد سے ایسی تمام بیماریوں سے بچا لیجئے محفوظ فرما دیجئے پاک فرما دیجئے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ پاک
بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے یا اللہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے اللہ سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، اور اللہ پاک اپنا فضل شامل حال فرما دیجیے یا اللہ، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجیے یا اللہ، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجیے الہی، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجیے یا اللہ، آپ کے انعامات احسانات بے تحاشا، ہر دم شکر کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ، ناشکری کے الفاظ کلمات زندگی سے بچا لیجیے یا اللہ پاک شیطان کے مکر فریب سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، فتنہ سے، ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے میرے اللہ، اس کرونا کی وبا سے یا اللہ، اس کی نحوست سے یا اللہ جلد از جلد جان چھڑوا دیجیے، اور میرے اللہ توبہ والی، ادب والی، قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی میرے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اور خزانہ غائب سے یا اللہ مدد فرما دیجیے یا اللہ، پڑھنے والے طلباء طالبات کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، سب کو خدمت دین و قرآن کے لیے قبول فرما دیجیے، اور میرے اللہ جتنے اکابرین اساتذہ مشائخ ہمارے خاندانوں کے بڑے دنیا سے چلے گئے اللہ، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجیے، ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجیے میرے اللہ جو ہمارے اکابرین بزرگ حیات ہے اللہ، ادب کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا اللہ، اپنے بڑوں کی بے ادبی سے محفوظ فرما دیجیے اللہ، آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجیے یا اللہ، بھائی کو یا اللہ آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجیے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی، چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجیے میرے اللہ، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجیے میرے اللہ یا اللہ ہماری آج کے ذکر کو، ہماری آج کے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، اور یا اللہ عافیت کے معاملات فرما دیجیے یا اللہ، رحم فرما دیجیے یا اللہ، رحم فرما دیجیے یا اللہ، رحم فرما دیجیے یا اللہ، اپنا فضل شامل حال فرما دیجیے ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.